على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا ایمان صحابہ کا، کوتاہ نظر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آقا نامدار سرکار دو عالم فخر مجسم شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ لوگ صحابی رسول ہیں۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بنیاد ہے، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عامل قرآن تھا، جذبہ اسلام سے منور تھے، امت محمدیہ کے انتہائی ہمدرد غمخوار تھے، ہر لحظہ ہر گام سنت نبی پر معمور تھے، ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی مقدس جماعت ہے جس کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی، ان کا طریقہ سنت نبی اللہ تھا۔ سامعین محترم، یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک المفلحون کہا اور کہیں اولئک المؤمنون حقا سے متصل کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی گواہی دی اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر رضامندی کا اعلان کیا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے، قول کے سچے، حیا کے پیکر، عفت و عصمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولادوں کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے ان سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، حقیقت ناز کرتی ہے، حقائق ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حقائق ناز کرتی ہے، نبی کے چاروں یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے، کرو ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے۔ سامعین محترم، سوچئے، غور کیجئے، میرے نبی کے ان جانساروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضا خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے؟ تو طریق اوراق پلٹئے اور دیکھئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا گیا، حضرت حذیفہ رحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولتے پانی میں ڈالا گیا۔ لیکن مجال ہے کہ ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے؟
ناممکن ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی تغیر آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا، ان کے ایمان کی طاقت سے کفر کا نشان مٹتا گیا، ایوان کسر و کسرا میں قہرام مچتا گیا، اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ ہو گیا۔ سامعین محترم، میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، تمام انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کی گفتار کے نچوڑ صحابہ ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ربوبیت کے خلاصہ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاصہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔